السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ الرحمن نون ساکن اور تنوین کے قواعد کے بارے میں پڑھیں گے۔ نون ساکن وہ ہوتا ہے جس پر جزم ہو۔ یہ نون وقف اور وصل دونوں صورتوں میں پڑھا جاتا ہے۔ تنوین دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین ہمیشہ کلمے کے آخر میں آتا ہے۔ نون تنوین وصل کی صورت میں پڑھا جاتا ہے اور وقف کی صورت میں نہیں پڑھا جاتا۔ نون ساکن اور تنوین کے چار قواعد ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء۔ اظہار کی تعریف: اظہار نون ساکن اور تنوین کو بغیر غنّے کے ادا کرنا، یہ اظہار کی تعریف ہے۔ اظہار کا قاعدہ: نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حمزہ، ہا، عین، حا، غین اور خا، ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا، یعنی غنّہ نہیں ہوگا۔ ان 6 حروف کو حروف حلقی بھی کہتے ہیں۔ ان 6 حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کو ادا کر کے فوراً بعد والے حرف کو ادا کرے، درمیان میں دیر نہ لگے ورنہ اخفاء ہو جائے گا، اور اتنی جلدی بھی نہ کریں کہ حرف صحیح ادا نہ ہو۔ اظہار کی مثال جیسے من آمن، دیکھیں من نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، تو من آمن تو یہاں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ اسی طرح من ہاد، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد ہا ہے۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے ہا کن حروف میں سے ہے۔ اگر وہ حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں ہم اظہار کریں گے۔ تو نون ساکن کے بعد ہا ہے اور ہا حروف حلقی میں سے ہے، تو لہٰذا یہاں اظہار کیا جائے گا، یعنی غنّہ نہیں کیا جائے گا۔ بعض لوگ اظہار والے کلمات میں اظہار کرتے وقت سکتہ بھی کر دیتے ہیں، اس سے احتراز کیا جائے، اس سے بچا جائے۔ جیسے انعمت لفظ ہے، کچھ احباب پڑھتے ہیں انعمت، ایسے نون پہ وہ سکتہ کر دیتے ہیں۔ یہ سکتہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ نون ادا کریں، اس کے فوراً بعد والا حرف ادا کریں، یہاں اظہار کریں، سکتہ نہ کریں۔ سکتے کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ سانس جو ہے وہ چلتا رہے، آواز رک جائے، اسے سکتہ کہتے ہیں۔ یہاں سکتہ نہیں کرنا، یہاں صرف اظہار کرنا ہے۔ انعمت ینعقو، ایسے یہ اظہار ہے۔ تو یہ ہمارا اظہار کا سبق تھا۔ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے وہاں اظہار کریں گے، یعنی غنّہ نہیں کریں گے۔